السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت یوٹیوب چینل اور کتاب جو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک، ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پیج نمبر 283 پہ آ گئے ہیں اور یہ ہے پارٹ نمبر 28۔ ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ جو ہم نے جس ریڈنگ کا آغاز کیا تھا پچھلی آڈیو میں، اس کی ہیڈنگ تھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حجاب۔ اور میں آج کی ریڈنگ شروع کرنے سے پہلے چاہوں گی کہ 2-3 لائنیں ہم پچھلے جس پہ ہم نے اینڈ کیا تھا اس کو ساتھ لے کے چلیں، تو پھر تسلسل اچھا قائم رہے گا۔ کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے لاسٹ آڈیو میں یہ لاسٹ 3-4 لائنیں پڑھی تھیں کہ یاد رکھیے کہ جس دن ایک مسلمان عورت حجاب کے دانش مندانہ مفہوم سے آگاہ ہو جائے گی، وہ اپنی سیرت کو پاک و پاکیزہ بنا لے گی، عفت و حیا کو اپنا گہوارہ بنا لے گی، تو دنیا میں یہ نافرمان اور جرائم اشیر بھی باقی رہیں گے اور عورت کو حلال و حرام کی تمیز بھی آ جائے گی۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، اس سے آگے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اور وہ اپنی شرعی اخلاقی حیثیت کو سنبھال لے گی، اس پر کسی ایک اجنبی مرد کی نگاہ بھی نہ پڑے۔ ایک عورت اپنے دین کی مخالفت کرتے ہوئے اور اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے اپنے جسم، اپنے سر اور چہرے کو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مردوں کے لیے بے حجاب چھوڑتی ہے، تو اس سے اس کی اپنی تباہی ہوتی ہے۔ جب ایک مسلمان عورت اپنے حقیقی مفاہیم اور اپنی قیمت اور حیثیت کو ضائع کرتی ہے تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے اپنی کرامت کو خطرات کے سپرد کیا ہے، پھر اس کا کام وہیں پر پہنچا جہاں پہنچنا چاہیے تھا۔ آگے لکھا ہے کہ ان درج ذیل 2 حدیثوں میں غور و فکر کیجئے کہ کس طرح سیدۃ النساء العالمین کی ملکوتی گفتگو نے سید الانبیاء کو تعجب میں ڈال دیا تھا کہ جب انہوں نے ایک مسلمان خاتون کی تعریف کی کہ ایک مسلمان عورت کو کس طرح ہونا چاہیے۔ ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40 میں نقل کیا ہے کہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، آپ لوگوں کی نظر میں ایک آزاد اور دانش مند عورت کے نزدیک بہترین و شائستہ ترین چیز کیا ہے؟ جناب انس کہتے ہیں کہ ہم نے خوب غور و فکر کیا لیکن ہم سے اس سوال کا جواب نہ بن سکا۔ اس دوران امام علی علیہ السلام اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی سوال حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، ایک نیک و شائستہ عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ اسے کوئی بیگانہ مرد نہ دیکھے اور وہ بھی کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے۔ آگے لکھا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام بارگاہ نبوت میں واپس آئے اور سیدۃ النساء العالمین کا جواب پیش کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا کہ جو کچھ حضرت فاطمہ نے فرمایا وہ سچ ہے، ان کا جواب درست کیوں نہ ہو کیونکہ وہ تو میرے جسم کا حصہ ہیں۔ حوالہ ہے حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20۔ آگے لکھا ہے کہ یہ حدیث ایک دوسرے طریقے سے بھی نقل کی گئی ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا، ما خیر للنساء، عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ دختر فرزانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ ان کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ اجنبی مرد اسے نہ دیکھیں اور وہ انہیں نہ دیکھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس جواب کو بارگاہ نبوت میں بیان کیا۔ حضرت نے فرمایا، حضرت فاطمہ نے عالی شان جواب دیا ہے، کیونکہ وہ میرے جسم کا پارہ ہیں۔ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب ہم پیج نمبر 284 پہ آ گئے ہیں۔ اگلا پوائنٹ لکھا ہے پوائنٹ نمبر 3 کہ ابن مغازلی نے اپنی کتاب مناقب میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ ایک نابینا آدمی نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں درخواست کی کہ وہ ان کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے پہلے پردہ کیا اور پھر اسے اجازت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سے پوچھا، فاطمہ جان، یہ مرد نابینا ہے یا آپ کو نہیں دیکھ سکتا، پھر آپ نے پردہ کیوں کیا؟
آپ علیہ السلام سلام اللہ علیہ نے جواب دیا، جی ہاں بابا جان، ٹھیک ہے، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا، میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ میں اپنی کرامت اور وقار کی بنا پر یہ سمجھتی ہوں کہ وہ قوت شامہ تو رکھتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے جسم کی خوشبو ایک بیگانے کے مشام میں جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ انکا بضعۃ منی، یعنی آپ میرے جسم کا ٹکڑا ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور دعا۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے اور اس کے لیے بے پناہ اثرات ہیں۔ اسی دعا میں ہے کہ اس کی دینی اور دنیاوی سعادت کا راز ہے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، اسی دعا میں ہی اس کی دینی اور دنیاوی سعادت کا راز ہے، اسی سے اس کے حوائج پورے ہوتے ہیں اور اس کی امیدیں برلاتی ہیں۔ خصوصاً دعا کی حقیقت کا علم اس زمانے میں ہوتا ہے جب ایک انسان پر تمام راستے مسدود ہو جاتے ہیں اور مادی وسائل شکست پذیر ہو جاتے ہیں اور وہ ہر طرف سے بے امید ہو کر رہ جاتا ہے، تو وہ بارگاہ خداوندی میں دعا اور مناجات کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اور وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، جس طرح اس نے اپنی کتاب میں فرمایا، جو کہ سورہ غافر آیت نمبر 60، ترجمہ انورٹڈ کاما، تمہارے پروردگار نے فرمایا، ہاں اے لوگوں مجھے پکاریے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور وہ بارگاہ خداوندی میں دست دعا بلند نہیں کرتے، وہ بہت جلد ذلت کے ساتھ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے، مزید برآں دعا صرف ضرورت کے وقت نہیں بلکہ انسان اپنی زندگی کے ہر دن میں ایک خاص وقت مقررہ کر لے اور اس میں بارگاہ خداوندی میں مناجات کرے اور اس کی بارگاہ میں اپنی حوائج کی تکمیل کے لیے دعا مانگے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 285 پر۔ یہی یومیہ برنامہ اسے اپنے پروردگار کے ساتھ مربوط کر دیتا ہے اور اس کا اپنے رب کے ساتھ مضبوط تعلق و علاقہ بن جاتا ہے۔ دعا پر مداوت، دعا پر، یہ کیا لکھا ہے، میم دال الف واو تے، انسان کو معنویت اور نورانیت عطا کرتی ہے اور وہ اسی طریقے سے وہ انسانی کمالات کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کے ہاں دعا و مناجات بلند و بالا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ دعا سے مانوس ہوتے ہیں، وہ اپنا سرمایہ دعا کو ہی سمجھتے ہیں اور انہیں دعا سے آرام و سکون ملتا ہے۔ اسی مقام پر میں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کثیر دعائیں روایت کی ہیں۔ وہ بارگاہ ربوبیت میں انہی دعاؤں کے ساتھ رابطہ فرماتی تھیں۔ نمونے کے لیے یہاں چند دعائیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے، مصائب و آلام کے خاتمے کی دعا۔ سید ابن طاؤس کی اپنی کتاب میں ہماری ماں سیدۃ النساء العالمین کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے انہی کی تعلیم کی تھی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری والدہ گرامی سے فرمایا تھا، کیا آپ نہیں چاہتی کہ میں آپ کو وہ دعا تعلیم کروں کہ جب کوئی آدمی اسے اخلاص و ایمان کے ساتھ پڑھے گا تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی؟ اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ پر جادو اور زہر اثر نہیں کرے گا اور نہ آپ شماتت عادات کا شکار ہوں گی اور نہ شیطان آپ سلام اللہ علیہ کے قریب آ سکے گا اور نہ خداوند تعالیٰ آپ سے روگردان ہوگا۔ حضرت سیدۃ العالم سلام اللہ علیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسی دعا دنیا و مافیہ سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ دعا یہ ہے اور اسے پڑھیے۔ اب یہ جو دعا سامعین لکھی ہوئی ہے، یہ کیونکہ عربی میں ہے اور تو لیکن اس کا ترجمہ بھی نیچے دیا ہوا ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 286 اور 287 پہ، ہم ترجمے کو پڑھیں گے ان دونوں صفحات پہ۔ یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے کہ اے وہ بادشاہ جو ہر زمانے میں عزت و غلبے کے ساتھ مذکور ہے، اے وہ بادشاہ جو عزت اور جبروت سے سب پر سبقت رکھنے والا ہے، ہر طالب رحم پر رحم کرنے والا، ہر طالب بخشش و مغفرت کو بخشنے والا، اے ہر دل سوختہ کا دادرس، اے اللہ، اے قلب محزون پر رحم کرنے والے، کہ جس نے تیری بارگاہ میں
غم و حزن کی شکایت کی، خدایا اے خیر تم ہی سے احسانات کا سوال کیا جاتا ہے، تو اپنی عطا میں بہت جلدی کرنے والا ہے، خدایا تو وہ ہے کہ نورانی فرشتے جس سے خوف زدہ ہیں، خدایا میں تجھے ان اسماء کے ساتھ پکارتا ہوں کہ جن سے تیرے عرش کے اٹھانے والے فرشتے پکارتے ہیں، اور وہ فرشتے جو تیرے عرش اور نور کے ارد گرد ہیں تیری ہی تسبیح کرتے ہیں اور تیرے عذاب سے خوف زدہ ہیں، اور ان اسماء کے ساتھ کہ جن کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام و حضرت اسرافیل علیہ السلام تجھے پکارتے تھے، تو ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، میں بھی انہی اسماء کے ساتھ تجھے پکارتا ہوں، اے میرے اللہ میری دعا کو قبول فرما، میری پریشانی دور فرما اور میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اے وہ خدا کہ تو نے اپنی مخلوق میں قیامت کی چیخ کا حکم جاری فرمایا، وہ سب جو اچانک گہری نیند سے بیدار ہوں گے اور میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، خدایا اس اسم کے ساتھ میں تجھے پکارتا ہوں کہ جس سے بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر دیتا ہے، جس سے بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر دیتا ہے، میرے قلب کو زندہ فرما، میرے سینے کی گرہوں کو کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اے وہ ذات کہ جس نے اپنی آپ کو ہمیشگی کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اے وہ ذات کہ جس نے اپنی مخلوق کے لیے موت و حیات اور فنا کو خلق فرمایا، اے وہ ذات کہ جس کا کام قول و فرمان ہے اور تیرا فرمان امر ہے، اور تو جو وہ چاہتا ہے کہ کر گزرتا ہے، خدایا میں تجھے اس نام سے پکارتا ہوں کہ جس نام کے ساتھ تیرے خلیل نے تجھے پکارا تھا جب انہیں آگ میں ڈال دیا گیا تھا، تو نے اس کی دعا کو قبول فرمایا تھا اور فرمایا تھا انورٹڈ کاما اے آگ ابراہیم پر سرد و سلامت ہو جا، یا نارکونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، خدایا میں تجھے اس نام کے ساتھ پکارتا ہوں جس نام کے ساتھ تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کے دائیں طرف پکارا تھا، تو نے ان کی دعا قبول کی، اس اسم کے ساتھ کہ جس سے تو نے حضرت عیسیٰ کو خلق فرمایا، اس اسم سے کہ جس کے ذریعے تو نے حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول کی تھی، اس اسم کے ساتھ کہ جس کے ذریعے تو نے حضرت زکریہ کو حضرت یحییٰ عطا فرمایا تھا، اس اسم کے ساتھ کہ جس کے ذریعے حضرت ایوب کی بیماری دور فرمائی تھی، اس اسم کے ساتھ جس سے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر فرمایا تھا اور ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی اور شیاطین ان کے اشارے پر کام کرتے تھے، اور تو نے انہیں پرندوں کی بولیوں کا علم عطا کیا تھا، اس اسم کے ساتھ کہ جس کے ذریعے تو نے عرش کو خلق فرمایا ہے، اس اسم کے ذریعے کہ جس کے ذریعے تو نے کرسی کو خلق فرمایا ہے، اس اسم کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس کے ذریعے تو نے 2 روح پیدا فرمائے، اس اسم کے ذریعے کہ جس کے ذریعے تو نے جن و انس کو خلق فرمایا، اور اس اسم کے ذریعے کہ جس سے تو نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا، اور اس اسم کے ساتھ کہ تو نے ہر اس شے کو پیدا فرمایا کہ جس کا ارادہ کیا، اور اس اسم کے ساتھ کہ جس کے ذریعے تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں ان اسماء سے سوال کرتا ہوں، تو میری حوائج پوری فرما اور مسائل حل فرما، اے کریم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں پہ اے کریم ہے یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا تو وہ اس دعا کا ترجمہ مکمل ہو گیا، سامعین اس کے نیچے لکھا ہے، اے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ جان جب تم اس دعا کو پڑھو گی تو بارگاہ خداوندی سے آپ کی طرف جواب آئے گا، جی ہاں آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو سامعین یہ ہم نے مکمل کر لیا، اور اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اس دعا کو ہم جب بھی پریشانی میں ہم پڑھا کریں گے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آگے چلتے ہیں، ہیڈنگ ہے حاجات کی قبولیت کی دعا، لکھا ہے آپ کی دعاؤں میں سے ایک مؤثر دعا، ترجمہ، اے میرے اللہ جو مجھے رزق عطا فرما اس میں مجھے قناعت عطا فرما، میرے گناہوں پر پردہ ڈال،
جب تک مجھے باقی رکھے ہمیشہ عافیت سے رکھ، جب مجھے اس دنیا سے رخصت کرے تو اس وقت مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ، جو تو نے میرا مقدر نہیں بنایا اس کے طلب میں میری مدد فرما، اور جو تو نے میرا مقدر بنایا ہے اس کا حصول میرے لیے آسان فرما۔ اے میرے اللہ، میرے ماں باپ اور ہر وہ جس کی کفالت اور حاجت روائی میرے ذمے رکھی ہے، تو میری کفایت فرما۔ اے میرے اللہ، تو نے مجھے جس چیز کے لیے پیدا فرمایا ہے آسودہ خاطر فرما، جس چیز کی تو نے مجھے ضمانت دی ہے اس میں مجھے مصروف نہ رکھ۔ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، تو مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھ۔ میں تجھ ہی سے مانگتا ہوں، تو مجھے محروم نہ رکھ۔ اے اللہ، مجھے انکساری و عاجزی عطا فرما اور میرے دل میں اپنی عظمت و تعظیم میں اضافہ فرما۔ مجھے اپنی اطاعت کا الہام فرما اور اس عمل کا الہام فرما جس سے تو راضی ہو، اور اپنی ناراضی سے مجھے محفوظ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے محیج الدعوات، صفحہ نمبر 141۔ تو یوں ہم پیج 289 پر آ گئے ہیں اور اب ہم اگلی ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں جس میں لکھا ہے بیماریوں سے نجات۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی یہ وہ دعا ہے جو ہر قسم کے بخار اور ہر قسم کی بیماری سے نجات کی دعا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر فرزانہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے خانہ اقدس میں تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے اپنے شہزادے حسن کو بخار کے ساتھ پایا۔ ان کی حالت سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ دعا کیوں نہ پیش کروں جس کے پڑھنے سے آپ کے شہزادے کا بخار ختم ہو جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ جناب جبرائیل نے عرض کیا، یہ فرمائیے۔ اب یہ دعا عربی میں ہے، ترجمہ۔ رسول اللہ نے یہ دعا پڑھی اور حضرت امام حسن علیہ السلام پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا۔ اللہ کی مدد سے انہیں بخار سے شفا مل گئی، اور یہ ہمیں محج الدعوات صفحہ نمبر 141 پر ملے گی۔ لیکن میں اس کو پڑھنے کی بھی کوشش کرتی ہوں کیونکہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس میں جو اعراب ہیں کچھ مٹے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں غلط نہ پڑھ دوں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں۔ اللہم لا الہ الا انت العلی العظیم ذو السلطان القدیم والمن العظیم والوجہ الکریم، لا الہ الا انت العلی العظیم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات، حل ما اصبح بفلان۔ یہ سامعین، یہ میں نے پڑھ دی ہے، اگر کہیں غلطی ہوئی ہے تو اللہ میری اصلاح فرمائے۔ آگے ہے ہیڈنگ ہے دعا برائے برطرف شدن رنج و تپ۔ اب اس ہیڈنگ کے ساتھ کیا لکھا ہے میں پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں۔ یہ دعا مکتب اہل بیت علیہ السلام کے فرزندوں کے ہاں کافی شہرت رکھتی ہے۔ یہ دعا ہر دور کے اہل علم کے ہاں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ تپ و بخار کے لیے یہ ایک مجرب دعا ہے۔ ہر زمانے کے لوگوں نے اسے خوب آزمایا ہے۔ اپنے اثر کے اعتبار سے تیر بہدف ہے۔ بخار سے شفا کے لیے اس دعا میں ایک خاص اثر ہے۔ ہمارے بہت سے علماء نے اپنی دعاؤں اور احادیث کی کتب میں اس دعا کا ذکر کیا ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 290 پر۔ نیچے لکھا ہے، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ حدیث حضرت سلمان فارسی کو سکھلائی۔ جناب سلمان نے کہا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں تپ و بخار سے دوچار نہ ہوں تو اس دعا کو صبح و شام ہمیشہ پڑھتے رہیے۔ میں خود اس دعا کو صبح و شام پڑھتی رہتی ہوں۔ یہ دعا مجھے میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی تھی، اور وہ دعا یہ ہے۔ ترجمہ، اس خدا میں ویسے عربی میں بھی کوشش کرتی ہوں، پڑھ دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ النور، بسم اللہ النور، بسم اللہ نور علی نور، بسم اللہ ہوا مدبر
امور بسم اللہ الذی خلق النور من النور الحمد للہ الذی خلق النور نورا من النور وانزل النور علی الطور فی کتاب مستور فی رق منشور بقدر مقدور علی نبی محبور الحمد للہ۔ ترجمہ: اس اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اس معبود برحق کے نام سے جو نور ہے، اس معبود برحق کے نام سے جو نور کا نور ہے، اس معبود برحق کے نام کے ساتھ جو تمام امور کا تدبرگر ہے، اس ذات کے نام کے ساتھ کہ جس نے نور کو نور سے پیدا فرمایا اور نور کو طور پر کتاب مستور میں نازل کیا۔ کھلے صفات ہیں مقرر اندازے کے ساتھ اس نبی پر جنہیں نعمات دی گئی ہیں۔ تعریف و توصیف اس خدا کی جس کا ذکر عزت و غلبے کے ساتھ ہے، فخر و افتخار میں مشہور ہے۔ لوگوں کی آسائش و رنج میں اسی ذات کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پر اللہ کی رحمت اور اس کا سلام ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پہ دعا کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ آگے لکھا ہے جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں نے مکے اور مدینے کے 1000 سے زیادہ لوگوں کو اس دعا کی تعلیم دی جو بخار و تپ میں مبتلا تھے، انہوں نے اللہ کی نصرت سے مرض سے نجات پائی۔ سبحان اللہ۔ اگلی ہیڈنگ ہے خانہ خدا میں ورود کی دعا۔ نیچے لکھا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تھے تو آپ اس دعا کو پڑھتے تھے: بسم اللہ والحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وسہل لی رحمتک۔ اور پھر ہم آگئے پیج 291 پہ، پھر لکھا ہے جب آپ مسجد سے باہر تشریف لے جاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم اغفر لی ذنوبی وسہل ابواب رحمتک وفضلک۔ اور یہ حوالہ ہے کشف الغمہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 552 میں۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے برائے دفع خطرہ و بلا۔ لکھا ہے جناب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دن میرے والد گراں قدر شہید ہوئے، اس دن انہوں نے اپنے سینے سے چسپاں کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھے میری والدہ سیدۃ النساء العالمین نے ایک دعا تعلیم کی تھی، آپ اس دعا کو حفظ کر لیں۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی تھی اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب جبرائیل یہ دعا لائے تھے۔ یہ جب غم و حزن نے ہر طرف گھیر رکھا ہو، مسائل اور مشکلات کی تمام راہیں مسدود ہو چکی ہوں، تو اس دعا کے پڑھنے سے اللہ کی نصرت نازل ہوتی ہے اور انسان کو ہر قسم کی مشکلات سے نجات مل جاتی ہے۔ اب وہ دعا یہ ہے جس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں کہ خدایا یاسین کے حق و حقیقت کا واسطہ، قرآن حکیم کی عزت و عظمت کا واسطہ، طٰہٰ کی حقیقت کا واسطہ اور قرآن عظیم کا واسطہ، اے وہ ذات جو سائلین کی حاجات کو پورا کرنے پر قادر ہے، اے وہ ذات جو انسان کے اعماق روح کا علم رکھتا ہے، بار خدایا اے وہ ذات جو مصائب زدہ لوگوں کے مصائب کو دور کرنے والا ہے، اے وہ ذات جو غم زدہ لوگوں کے غم وہم کو دور کرنے والا ہے، اے پے کرے کہن سال پر رحم کرنے والے، اے کود کے خرد و سال کو روزی دینے والے، اے وہ ذات جسے تفسیر و توضیح کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام بھیج اور میری یہ حاجت پوری فرما۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے علاج دندان یعنی دانتوں کا علاج۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور اپنے دانتوں کی درد کی شکایت کی۔ پیغمبر اسلام نے اپنی شفا بخش انگشت درد کے مقام پر رکھی اور یہ دعا پڑھی۔ پیج نمبر 292۔
یہ جو دعا پڑھی وہ میں ہے تو 2 لائنوں کی، میں ترجمہ بھی ہے، میں عربی میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ بسم اللہ و باللہ اسألک بعزتک و جلالک و قدرتک علی کل شیء ان مریم لم تلد غیر عیسیٰ روحک و کلماتک ان تکشف ما تلقی فاطمۃ بنت خدیجتی من الذر کلہ۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے اور اس کی قدرت کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں تیری عزت و جلالت اور اس قدرت کے ساتھ سوال کرتا ہوں جس سے تو ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت مریم نے تیرے روح اور تیرے کلمہ عیسیٰ کے بغیر کسی کو اور کو جنم نہیں دیا۔ حضرت فاطمہ بنت خدیجہ کو جو تکلیف ہے وہ دور فرما۔ تو یہاں پہ دعا کا ترجمہ ختم ہوا، پھر لکھا ہے اس دعا کے بعد آپ کو فوراً شفا ہو گئی۔ اگلی ہیڈنگ ہے تنگ دستی سے نجات کی دعا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ایک دفعہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی۔ حضرت نے فرمایا، ہے میری دختر، کیا آپ کو پسند نہیں ہے کہ میں آپ کو آسمانی تحفہ دوں؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ دعا یہ ہے۔ ترجمہ: خدایا، اے میرے پروردگار اور ہر چیز کے پروردگار، اے توریت و انجیل اور فرقان کے نازل کرنے والے، اے دانے کو شگافتہ کرنے والے، تو ہی سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے، تو ہی آخر ہے اور تیرے بعد کوئی نہیں ہے، تو ہی غالب ہے اور ظاہر ہے، تجھ سے برتر کوئی نہیں ہے، تو ہی باطن ہے، تیری قدرت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام بھیج، مجھ سے میرا قرض ادا فرما، مجھے فقر سے نجات دلا اور تمام امور مجھ پر آسان فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ دعا کا ترجمہ مکمل ہوا۔ آگے ہم پیج 293 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے ہیڈنگ میں کہ روح کی تسکین کے لیے۔ اس ہیڈنگ کے نیچے لکھا ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دختر پیغمبر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بارگاہ نبوت میں بے چینی اور بے خوابی کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری دختر، جب بے چینی اور بے خوابی ہو تو یہ دعا پڑھیں۔ اس دعا کا ترجمہ میں پڑھنے جا رہی ہوں کہ اے بھوکوں کو سیر کرنے والے، اے بے لباسوں کو لباس پہنانے والے، اے بے خوابی کی شکار آنکھوں کی بے خوابی دور کرنے والے، اے میری آنکھوں کو جلد نیند عطا فرما، اے پھڑکتی رگوں کو سکون بخشنے والے، میری پھڑکتی رگوں کو سکون عطا فرما۔ ترجمہ مکمل ہوا۔ آگے لکھا ہے حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سیدۃ النساء العالمین نے یہ دعا پڑھی تو ان کی بے خوابی دور ہو گئی۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 76، صفحہ نمبر 215۔ اگلی ہیڈنگ ہے طلب سعادت۔ نیچے لکھا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے۔ آئیے مل کے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ خدایا، تجھے تیرے علم غیب اور اپنی مخلوق پر قدرت و توانائی کا واسطہ، تو میری تمام زندگی کو جانتا ہے، اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے اچھائی ہو، اور مجھے اس وقت موت دے جب موت میرے لیے افتخار آمیز ہو۔ اے میرے اللہ، میں تجھ سے کلمہ اخلاص کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں تیری رضا و غضب میں تجھ سے ڈرتا ہوں، اور میری نگاہ تونگری اور فقیری کے دور میں تجھ پر ہو۔ تیری بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ تو وہ مجھے نعمتیں عطا فرما جو نہ ختم ہونے والی ہوں۔ میں تجھ سے سعادت ابدی کا سوال کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، میں تیرے حکم کے ساتھ تیری رضا چاہتا ہوں۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری زندگی موت کے بعد سعادت مندانہ ہو۔ میں تجھ سے تیرے دیدار کا سوال کرتا ہوں، تیری ملاقات کا شوق ہے، وہ عطا فرما، بغیر اس کے کہ اس دیدار کو تاریک فتنے نقصان نہ پہنچائیں۔ خدایا، ہمیں زینت ایمان سے آراستہ و پیراستہ فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنا، اے عالمین کے پروردگار۔ یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 94، صفحہ نمبر 225۔ اچھا سامعین، جب میں اس دعا کو پڑھ رہے تھے تو جہاں یہ لکھا تھا کہ میں تجھ سے تیرا دیدار کا سوال کرتا ہوں، اس وقت لکھا تھا کہ حاشیے میں جا کے پڑھیں۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بات
عقلاً ثابت ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار محال ہے، کیونکہ اجسام کو دیکھا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے اور نہ مرکب ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے یہ الفاظ کہ اسألک النظر الی وجہک، اس کا معنی ہے کہ اس کی رحمت کا دیدار، اس کے لطف و کاریگری کا دیدار۔ تو سامعین، ہم نے یہ پڑھ لیا اور اب ہم اس وقت پیج نمبر 294 کے اوپر ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے، ہم آج کی اس ریکارڈنگ کا اختتام کرتے ہیں اگلی ہیڈنگ کے ساتھ اسی صفحے پر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں مل کے پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔